بغداد کا شراب خانہ تھا، رات کا کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ کسی بندے نے دروازے پر دستک دی تو شراب خانے کے مالک نے دروازہ کھولا اور کہنے لگا کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، یہ کوئی ٹائم تو نہیں نا آنے کا، اب صبح آنا۔ اتنا کہہ کر واپس پلٹنے لگا تو آنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں واپس چلا جاتا ہوں، لیکن میں بشر بن حارث کو مل کے جانا ہے۔ تو شراب خانے کے مالک نے فوراً پاسا پلٹا اور کہنے لگا کیا کام ہے بشر بن حارث سے؟ میں ہی بشر بن حارث ہوں، بولو۔ تو آنے والا کہنے لگا کہ بشر بن حارث آپ ہیں؟ تو وہ کہنے لگا ہاں میں ہی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ بشر بن حارث کو کہنا کہ بشر بن حارث جو عزت تم نے میرے نام کو دی ہے وہی عزت تمہارے نام کو قیامت تک ملتی رہے گی۔ یہ بات سننا تھی کہ بشر بن حارث کے سارے جسم پر پسینہ آ گیا اور وہ منظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ ایک دن بشر بن حارث جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا گندگی کے ڈھیر پر ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا۔ جیسے ہی دیکھا تو اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا کر چومنے لگے اور کہنے لگے تیرا یہ مقام تو نہیں ہے، یہ گندگی کا ڈھیر تو بشر بن حارث کی جگہ ہے، تیرا مقام تو کوئی اور ہے۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو صاف کیا، خوشبو لگائی، پھر پاک جگہ پر اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھا کہ یہ پاک نام ہے، پاک ذات کا پاک نام ہے۔ بس اتنا ہی کرنا تھا، اتنا ہی کہنا تھا، یہی کام تھا جس کی وجہ سے وہی بشر بن حارث بشر حافی بن گئے تھے رحمت اللہ علیہ۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، امام احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو پہچانتا ہے۔ یاد رکھنا اگر کوئی معاف کرنے پر اللہ آ گیا نا تو بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا، اور اگر پکڑنے پہ آ گیا تو چھوٹی سی کسی بات پر، کسی چھوٹے سے کام پر وہ پکڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر ہے نا۔